NA32 کے علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں، پشاور میں زرگر آباد اس کو کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ANP کے امیدوار ہیں اور بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب۔ پچھلے الیکشن میں بھی میں یہ آپ کی کیمپین کور کرنے آئی تھی حاجی غلام احمد بلور صاحب، اس وقت آپ کے خلاف کوئی اور لڑ رہا تھا، آج کوئی اور لڑ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ الیکشن آپ کی فیملی کے لیے تو بہت ہی مشکل رہا ہے۔ پہلے آپ کے بھائی جو ہیں بشیر بلور صاحب، اس سے پہلے آپ کے بیٹے ہارون بلور صاحب، تو آپ کی فیملی نے بہت خون بہایا ہے الیکشنز کے اندر۔ خدا نہ خواستہ یہ الیکشن جو ہے آپ کے لیے کوئی تھریٹ وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو تھریٹ میں رہتی ہے اکثر، لیکن میں کہتا ہوں کہ موت سے نہیں ڈرا جاتا، اللہ میاں سے ڈرے، موت سے نہ ڈرے۔ موت تو اینی ٹائم ہو سکتی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے، تو تھریٹ کی تو میں کبھی مانا نہیں۔ اور باقی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہے، اور ہم نے یہاں تو میں نے 5 دفعہ پہلے الیکشن جیتا ہے، یہاں 3-4 دفعہ ہارا نہیں، ہروایا گیا ہوں، 3-4 دفعہ ہروایا گیا ہوں اور 5 دفعہ جیتا ہے، تو اللہ کی مہربانی ہے۔ اور اس کی وجہ میں یہی کہتا ہوں کہ آئی لو مائی پیپل اینڈ پیپل لو می۔ آپ نے کہا ہروائے گئے تھے آپ، تو کس نے آپ کو ہروایا؟ یہی جو پاکستان میں جو قوتیں ہیں جو ہروانے والی اور جتانے والی، جو جان بوجھ کے جیتوں کو ہروا دیتے ہیں۔ ایک میرا الیکشن تھا 93 میں، تو اس میں 11 بجے رات کو مجھے ٹیلی فون آیا صدر پاکستان کی طرف سے، کیئر ٹیکر صدر پاکستان تھے، انہوں نے کہا ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ جیت گئے، لیکن لیڈ بڑی تھوڑی ہے۔ میں نے کہا کتنی ہے؟ کہ 1200۔ میں 12 ووٹ ہو لیکن جیت جائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے 4,000 روپے ووٹ پر آ دیا گیا۔ آپ نے تو بے نظیر صاحبہ کو بھی شکست دی تھی 1990 میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی نصیب کی تھی، میں شکست کا الفاظ ان کے لیے نہیں استعمال کرتا، وہ بہت بڑی لیڈر تھی۔ یہ بتائیے کہ اب ہم جہاں بھی گئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے PTI کی بات کی ہے، یہاں پہ PTI کا ایک اسٹرانگ ہولڈ بنا ہوا ہے، تو آپ کیا ایسے ووٹرز کو کیا دیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو ووٹ کریں؟ بیٹا ہم تو کچھ دینے کے قابل ہیں نہیں، اور جو جھوٹ ہم نہیں کہتے، جو کہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اربوں روپے باہر سے $1 لے کے آئیں گے، وہ ہماری باتیں نہیں۔ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ ہمارے ساتھی ہیں، آپ ہمارے سپورٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہوں گے ان کو پوری طرح حل کریں گے، اور ان کو یقین ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہیں، تب بھی ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آپ کو ہروایا، آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ آپ کے ہی حریفوں کو یعنی PTI کو ہروا رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ہروا رہے ہیں کہ نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ، بلے کا سمبل تو ان سے لے لیا گیا نا، بلے کا نشان، تو اس سے ظاہر ہے ایک مسئلہ تو بنے گا۔ میں تو میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے، بلے کا نشان لینا نہیں چاہیے تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا نشان، اور کیونکہ میدان میں وہ آئے ہیں تو ان کو حق تو ہونا چاہیے سب۔ مجھے تو اس سے مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ ان کے جو بلے کا نشان لیا گیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف جو ہے وہ موو کر رہی ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو منہ کر رہی، لیکن یہ ہے کہ ان کچھ بہت سی غلطیاں تو لیڈر کی اپنی ہیں نا، عمران خان کی، ورنہ عمران خان آج جیل میں نہ ہوتا اگر وہ غلط قدم نہ اٹھاتا۔ اس نے غلط قدم اٹھا کے اپنے آپ کو خود پھنسا دیا ہے۔ اسفندیار ولی صاحب جو ہیں اس بار الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کا الیکشن نہ لڑنے سے آپ کے کیمپین پہ یا ANP کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ میں کہتا ہوں اگر وہ آج میدان میں ہوتے نا تو ہماری پارٹی بہت آگے چلی جاتی۔ ان کی کمی آپ کو محسوس ہوئی؟ بہت زیادہ۔ وہ اگر ہوتے تو ہمارے صوبے میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا اور PTI کا مقابلہ ہوتا اور کسی کا نہیں ہوتا، تو اگر وہ زندہ، اللہ ان کو زندگی، اگر وہ ٹھیک ہوتے اور وہ خود میدان میں ہوتے تو وہ رزلٹ بہت اچھا ہوتا۔ جس قسم کے آپ کو ہمیشہ سے تھریٹس آتی رہی ہیں، آپ کے لیے خطرہ رہا ہے اس الیکشن کے اندر، کس طرح مختلف ہے آپ کا یہ الیکشن کے اندر کیمپین کرنا یا کسی اور عام جماعت کا جس کو یہ خدشات نہ ہوں، جس کو یہ تھریٹس نہ ہوں؟ میں تو کوئی محسوس نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک سموتھلی ہم جا رہے ہیں، بلکہ ہم انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں جلسہ جلوس کی اجازت دی جائے۔ وہ کہتے ہیں جی سیکورٹی پر میں کہا ہمارے لیے ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری سیکورٹی کو پرواہ نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی اکیلی جان تو نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ بھی ہوں گے، تو
تو وہ نہیں، ہم تو اس میں ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی اجازت ملے، وہ دے نہیں رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پشاور میں بلکہ پورے منصوبے میں وہ جو الیکشن کی وہ ہے نا، وہ نظر نہیں آ رہی کہ جیسے الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بالکل وہ ماحول ہی نہیں ہے. مگر اس ماحول کے اندر جہاں پہ خواتین کا الیکشن لڑنا تو چھوڑیں، عام زندگی میں نکلنا اتنا مشکل ہے، تو اس کے اندر آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں جیسے سمر بلوچ صاحبہ ہیں، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، کتنا مشکل ہے اس علاقے میں بطور خاتون الیکشن لڑنا؟ نہیں، کوئی بہت مشکل نہیں ہے. وہ پہلی دفعہ جیتی بھی ہے، 2018 کا الیکشن وہ جیتی ہے اور انشاءاللہ پھر بھی جیتے گی. تو ہمارے ہاں ایسا وہ پرابلم ویسے یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی نہیں. ہمارے ہاں ایک ہے کہ ہمارے یہاں ذرا مذہبی رنگ زیادہ ہے، اور ہماری سب سے پہلے بیگم علی خان نے اس کو سکوت کو توڑا تھا. بہت بہت شکریہ غلام احمد بلوچ صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پرامن ہو، اور وی وش یو دا بیسٹ آف لک.